شافع روز جزا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال رسول کائنات علیہ السلام کی عالمگیر غلامی میں زندہ اور ناموس رسالت سے آگاہی اور پھر اس کی حفاظت پر اللہ موت نصیب فرمائے۔ اللہ کو کائنات ارضی و سماوی میں سب سے محبوب رحمت کونین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ نے یہ کائنات رسول مختار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور حضور کے لیے ہی بنائی ہے۔ حضور کے دم قدم سے یہ کائنات ارضی و سماوی کا تصور ہے، اس میں کوئی دو رائے اور ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور کی محبت، حضور کی الفت اور کریم آقا علیہ السلام کی تابعداری اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی غلامی کو، اتباع کو اس قدر پسند کرتا ہے اپنی مخلوق کے لیے کہ اس نے ایک ایسا اعلان قرآن مجید کی آیات کی صورت میں فرمایا ہے جو قیامت تک انسانی قلوب و اذہان میں وہ نور اور روشنی ڈالتا رہے گا۔ محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لو، پھر یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کے محبوب بننے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو حضور کی غلامی اور نوکری میں ڈھالنے کی پوری توانائیاں صرف کر کے کوشش کرے۔ حضور کی غلامی میں جملہ جہان کی پریشانیاں اور دکھ اور مصیبتیں آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مشکل بھی نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ جو بندہ اسلام کے دائرے اور دین کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے اصولوں اور قرآنی آیات کے قوانین کے مطابق اپنے آپ کو وہ اس میں ڈھال لے۔ اور یہ بھی تصور ہے کہ جب کوئی بندہ سرکشی کرتا ہے، جب وہ اس لائن سے ہٹتا ہے، جب وہ اس اعزاز سے محروم ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے لیے ذلت، رسوائی اور پریشانی اور پھر مشکلات کے گڑھے خود بخود کھودتا ہے جن میں وہ گرتا چلا جاتا ہے۔ اس سے سنبھلنا، اس سے نکلنا پھر اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لہو و لعب کی دنیا اور یہ مسلم معاشرہ جب اپنی عظمتوں اور رفعتوں کی ساکھ سے نیچے آتا ہے تو پھر قرآن نے اس انسان کو یہ بھی کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ انسان اپنے معیار سے جب نیچے کو گرتا ہے تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر کہلاتا ہے اور ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے بے شمار عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا ہے۔ ہر ایک کی کچھ ذمہ داریاں اور اس کے لیے کچھ خدائے ذوالجلال نے جو اصول اور قوانین اور ضابطے
ارشاد فرمائے گئے ان پر عمل پیرا ہونا اور ان پر کاربند رہنا یہ ہر مومن اور ہر صاحب ایمان اور مسلمان کے لیے ضروری ہے، بالخصوص جو اس دائرے میں آتا ہے۔ یوں تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن بالخصوص وہ مسلمان جو دامن دین سے وابستہ ہوتا ہے۔ مشکلات امت پر کسی دور میں بھی کم نہیں رہی، مصیبتوں کے پہاڑ ہر دور میں توڑے گئے۔ عالم کفر کو مسلم سوسائٹی ایک آنکھ بھی نہیں اچھی لگتی، وہ مسلسل اس کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہے۔ البتہ پہلے سے یہ دور تھوڑا مشکل ہے، وہ یوں مشکل ہے کہ عالم کفر کی انویسٹمنٹ اور ان لادینی قوتوں کی سرمایہ کاری نے اب کوشش کر کے مسلمانوں کے اندر نام نہاد بھیڑیے انہوں نے خریدے ہیں، اور وہ پھر ان کی شہ پہ کام کرتے ہیں۔ لبادہ اسلام کا، نام اسلام کا، کام ٹوٹلی اسلام اور رحمت کائنات کے عظمتوں کے انگیسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سرمایہ کاری کام آ رہی ہے اور کام آتی ہے۔ منافقت عروج پہ ہے اور لوگ بکنے اور بکانے کو وہ اب انہوں نے فیشن سمجھ لیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان کی قیمت بالکل ہی نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے، کو غیرت حمیت والے ہیں، ان کو تو دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی۔ لیکن ادروائز عامت الناس میں جو سب سے بڑی خواہش تھی کفر کی کہ ان کے اندر اسلام کو جزوی طور پر ان کے ساتھ جوڑا جائے، کلی طور پر نہیں، اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس میں ان کی خواہش کے مطابق وہ کام ہوا اور وہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے چھوٹے لوگوں کو نہیں خریدا، وہ پھر حکمران خریدتے ہیں، سلاطین کو خریدتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بکتے ہیں، بلکہ اجناس کی منڈیاں ہیں۔ ہم نے جو چیز خریدنی ہے اس کی الگ الگ مارکیٹس ہیں، منڈیاں ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ منڈیوں اور مارکیٹس والی چیزوں کے لیے سپیشل جانا پڑتا ہے۔ انسانی ضمیر کا یہ حال ہے کہ لوگ چلتے پھرتے بتاتے ہیں ہماری قیمت لگاؤ جناب، ہم حاضر ہیں، بکنے کے لیے تیار ہیں۔ باہر کے ممالک کو پہلے کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے اوپر ہاتھ رکھو، ہم بغیرتی اور کمینگی میں آپ کے معیار پہ پورا اتریں گے، آپ کی سوچ اور بچار کے مطابق ہم جیسا بغیرت، بے شرم اور بے حیا آپ کو کوئی نہیں ملے گا سر، ہمارے اوپر ہاتھ رکھیں۔ وہ رکھتے ہیں، وہ پھر ان کو ہاتھ رکھ کے ان کو لاتے ہیں۔ آپ مسلم سوسائٹی اوورال دیکھ لیں، افغانستان کی دور حاضر کی حکمرانی دیکھیں، پاکستان کی دیکھیں، اسی طرح آپ دنیا بھر کے، آپ مصر کی دیکھ لیں، آپ سعودیہ کی دیکھ لیں، آپ شام کی دیکھ لیں، آپ اردن کی دیکھ لیں، جتنی بھی دیکھیں گے، آپ جتنا پیچھے چلے جائیں گے آپ جانتے جائیں گے کہ باقاعدہ طور پر جو ان کے سامنے، جو ان کے آشیرواد حاصل کرے وہی حاکم ہوتا ہے، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، دیگر ممالک میں بھی۔ مجھے یاد ہے میں اسٹوڈنٹ تھا، شاید اردن کے ایک حکمران مرے، ان کو 14 دن تک مصنوعی سانس کے ذریعے زندہ رکھا گیا، شاید اردن تھا یا کوئی اور، آپ تصحیح کر سکتے ہیں آپ کو۔ وہ 14 دن تک ان کو زندہ اس لیے رکھا گیا کہ ان کی جانشینی کا مسئلہ تھا۔ جو نیکسٹ تھے وہ پاکستان کے داماد تھے، ان کی شادی پاکستان میں ہوئی تھی، وہ نیکسٹ اس ملک کے سربراہ بن رہے تھے، لیکن لادینی قوتوں کی خواہش یہ تھی کہ اس موصوف مرنے والے کے بیٹے کو بنایا جائے جو ابھی زیر تعلیم تھا امریکہ میں، اس کو لایا گیا، اور ہمارے جو پاکستان داماد تھے ان کو ہٹایا گیا اور ان کو اور پیچھے کر دیا اور ان کو لایا گیا۔ اسی طرح
سعودیہ میں آپ دیکھ لیں کہ اب جو جانشینی کے لیے لائے گئے، جنہوں نے سب کو چینج کر دیا، وہ امریکہ سے ابھی پڑھ کے آئے تو انہوں نے سارا نظام اپنے کنٹرول میں لیا، وہ سلمان کا بیٹا ہے۔ امت میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ بکنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور پھر جو سیانے لوگ ہوتے ہیں یعنی بغیرتی میں اور بے حیائی میں، وہ پھر یوں کرتے کہ اپنے بچوں کو پہلے ہی وہاں بھیج دیتے ہیں تاکہ بکنے اور بیچنے اور خریدنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ وہ پھر ان کے بچے، ان کی نسلیں وہاں پروان چڑھتی ہیں، پھر وہ ماحول وہ لے کر آتے ہیں کہ اس ماحول کے لیے ان کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ یہ پوری امت کی یہ پرابلم ہے۔ آپ میں سے یقیناً کچھ لوگوں کو یہ بات بھاری بھی محسوس ہوگی، لیکن یہ حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ باہر پڑھتے گئے، باہر کی دین، ان کی باہر کی تعلیم ہوتی ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کو لبرلزم اور قوم کو اس انداز سے وہ محسوس کرائیں کہ ہمارے نزدیک کسی چیز کوئی ویلیوز نہیں ہے، ہم تو انسان کی اقدار کی بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح اب جس پوزیشن پر امت پہنچ چکی ہے یا مسلسل جا رہی ہے، اس کے لیے جو حالات بنائے گئے اور جوڑے گئے، آپ ذرا دیکھیے 1400 سال پہلے حضور نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے حدیث مبارک کو، حضرت صوبان اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ قریب ہے کہ اقوام عالم کفر کی قومیں اور تمام قوتیں اور طاقتیں اکٹھی ہو کر، جمع ہو کر، وہ تمہارے اوپر ہلہ بولنے، ٹوٹ پڑنے کی سب کو دعوت دیں۔ یعنی عالم کفر اکٹھا ہو یک نکاتی ایجنڈے پر، کیا ہو کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، وہ تم پر ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا ایسے ٹوٹ پڑے جس طرح دسترخوان پر لوگ دوڑ پڑتے ہیں، وہ دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں، آ جائیے جی کھا لیجیے، آئیے جی دستر سج گیا، آئیے کھا لیں، ایسے ہوگا۔ اصحاب رسول نے عرض کیا، کہا کیا ہم بہت کم ہوں گے تب؟ حضور رحمت دو جہاں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں کم نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت جھاگ کی برابر ہوگی۔ سیلاب اور تیز پانی کی وجہ سے جو جھاگ ہوتی ہے، جو دھوپ، طوفان اور دیگر چیزوں سے جلد ختم ہو جاتی ہے، یوں اٹھتی اور بیٹھ جاتی ہے، اللہ تمہارے دشمنوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا۔ صحابہ کرام کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ خود تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دی جائے گی اور تم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ لوگ تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ آقا وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مال و زر کی تمنا اور موت سے خوف، مال و زر کی خواہشات اور موت سے خوف، یہ وہن کی بیماری ہے۔ اب ذرا اس زاویے میں آپ دیکھیں کہ اس وقت حضور کی پوری امت کہاں کھڑی ہے، مسلمان کس قدر انتشار کا شکار اور کفر کیسے یکجا ہے، ایجنڈا یک نکاتی۔ آپ تھوڑا سا اس کو ڈیپلی غور فرمائیں، چیچنیا میں مرنے والا کون؟ تھوڑا ہولی بولو، مسلمان۔ مارنے والا رشیا کا کمیونسٹ۔ بوسنیا میں مرنے والا مسلمان، مارنے والا کفر۔
اسی طرح آپ دیکھ لیں برما میں مرنے والا مسلمان، مارنے والا بدھ مت، کشمیر میں مرنے والا مارنے والا انڈیا کا ہندو، افغانستان کی غاروں میں غرق ہونے والے، بہنے والے، مرنے والے، کٹنے والے مسلمان، مارنے والے نیٹو فورسز کے یہودی، عیسائی وغیرہ وغیرہ. یعنی دنیا بھر میں مرنے والے کا مذہب اسلام، مارنے والوں کے مختلف ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا وہ مار بھی مسلمانوں کو رہے گئے، اور دہشت گرد کون ہے؟ مسلمان. یعنی دنیا میں مار بھی مسلمان رہے ہیں اور دہشت گرد بھی مسلمان ہے. اور اس لیے کیونکہ وہ قوم جو اپنے دین سے مخلص نہیں، اسلام سے مخلص نہیں، مذہب سے مخلص نہیں، وہ قوم پھر اسی طرح ہی مرتی ہے، مشکلات سے دوچار ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا وہ مر گئے، اور ہم جو ابھی تک نہیں مرے شاید ہم کوئی اس دنیا میں صالح اور نیک لوگ ہیں. ایسا نہیں. یہ جو طوفان چل رہا ہے یہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور ان کی خواہشات اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کو مارنا کیسے ہے، وہ پھر قوم کی ذلت رسوائی کیسے ہوتی ہے. وہ ایک طوفان ہے، باری ہے، کل ان کی ہے، آج ہماری ہے. البتہ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو طوفان سے پہلے اپنے آپ کو کسی سہارے سے جوڑ لے تاکہ اس مصیبت کے چنگل سے بچ جائے. یہ خوش نصیبی تو ہے نا اس قوم کی کہ اپنے آپ کو وہ تیار کر سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے امت کے ذلیل اور گھٹیا حکمرانوں نے جو کردار ادا کیا وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے. یعنی ان کی بے حیائی اور کمینگی میں کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی، جن کی وجہ سے امت آج اس دکھ اور درد میں مبتلا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو خالصتاً بہت سے لوگوں نے بھونکنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں لوگوں کو، ان کا کوئی کام نہیں ہے. جماعتوں، تنظیموں اور لشکروں نے ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کا کام کاٹنا ہے، جن کا کام بھونکنا ہے. وہ وافر مقدار میں ہوتے ہیں ہر جماعت میں، ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی آپ ان بھونکنے والوں کو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ کبھی اس کی انسانیت اور ضمیر جاگتا ہے، اور بھونکنے والا تو خالص بھونکنے والا ہوتا ہے، اس کا ضمیر ہی نہیں ہوتا. اس کا ضمیر یہ ہوتا ہے وہ کیونکہ بکا ہوتا ہے، بکاؤ ہوتا ہے. میرے لیڈر کو یہ کہا تم ایسے، تمہارا ایسا، تمہارے ایسے، بس. تو جو انسان ہوتا ہے وہ اس کا کوئی ماں باپ بھی ہوتا ہے، اس کے کوئی بزرگ بھی ہوتے ہیں، ان کے کوئی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی بات بھی کرتا ہے. اور مسلمان اس کا سب سے اول اور سب سے آخر اور سب سے اہم اور سب سے عظیم رشتہ اپنے نبی سے جڑا ہوتا ہے. اس کا ضمیر سب کچھ اپنے کریم آقا کے لیے ہوتا ہے. اس کی عزت، اس کی رفعت، اس کی شان، اس کی شوقت سب کچھ حضور کے لیے ہوتا ہے. وہ جیتا مرتا حضور کے لیے ہے. حضور کو یہ کہا، حضور کے لیے کہا، حضور کے بارے میں کہا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی. میں نے سنا ایک لفظ کسی نے کہا کہ وہ ٹیچر تھے، وہ کیا تھے، لیکن میں نے دیکھا پوری بھونکنے والی ٹیم اکٹھی ہو کے اسی ایک کام کے پیچھے لگ گئی. کب؟ جب کوئی بندہ حضور کی عظمت اور ناموس کے ایشو کو ڈسکس کر رہا تھا. تب مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون کس پارٹی میں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں. کون کیا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو تم نے بلایا اور یہاں پوری قوم کو نچوایا، 3 دن تک مسجدوں کی اذانیں اور نمازوں کو بند رکھا، بنت حوا گراؤنڈ میں ناچتی رہی،
لائیو چلتی رہی، پوری قوم کو کہا گیا ہماری عزت کا مسئلہ ہے. آپ نے سنا تھا پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہماری عزت کا مسئلہ ہے. بڑے بڑے حکمران بھونک رہے تھے ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہم کروا کے چھوڑیں گے. ہم نے کہا کرواؤ، ہم کروا کے چھوڑیں گے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے. اس ملک میں بچے مرے، کسی نے نہیں کہا ہماری عزت کا مسئلہ ہے. آپ ناراض تو نہیں ہے؟ اچھا ہو بھی جائے تو مجھے ٹینشن نہیں، آپ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں. اس ملک میں بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوئی، کسی نے نہیں کہا ہماری، تھوڑا ہولی بولو بار آواز نہ چلی جائے، کسی نے نہیں کہا ہماری عزت کا مسئلہ ہے. اس ملک میں بنت حوا کے تقدس کو پامال کیا گیا، کسی نے نہیں کہا ہماری عزت کا مسئلہ ہے. اس ملک میں کالجز اور سکولز کو آگ تک لگائی گئی، کسی نے نہیں کہا ہماری عزت کا مسئلہ ہے. اس ملک میں فحاشی عریانی کا طوفان کھڑا ہو گیا، کسی نے نہیں کہا ہماری عزت کا مسئلہ ہے. عزتیں لٹ گئی، کسی نے نہیں کہا ہماری عزت کا مسئلہ ہے. معاشی و اقتصادی طور پر ملک کمزور ہو گیا، کسی نے نہیں کہا ہماری عزت کا مسئلہ ہے. فاحشہ جسم فروش ماڈل عورتیں پاکستان سے کروڑوں روپے باہر منتقل کر رہی تھی، پکڑی گئی. جس انسپیکٹر نے غیرت ایمانی اور غیرت ملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو پکڑا، اس کو سریعام گولی سے بھون دیا گیا. فحشہ عورت وہاں وکٹری کا نشان بناتے ہوئے عدالتوں سے اجازت لے کر باہر چلی گئی. کسی بغیرت حکمران نے نہیں کہا ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. اربوں روپے کی کرپشن میں لوگ پکڑے گئے، کسی نے نہیں کہا ہماری عزت کا مسئلہ ہے. بھینسا، موچی اور دیگر نام سے درندوں اور ویشوں اور کمینوں نے رسول اللہ کی عزت و ناموس پر حملہ کیا، کسی نے نہیں کہا ہماری عزت کا مسئلہ ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری عزت غیرت حمیت کیا ہے؟ تمہاری عزت کا تعلق کھیل تماشا ناچ گانا سے ہے. اگر تم بیٹیوں کو نچانا چاہتے ہو تو تم اپنی بیٹیوں کو نچاؤ، اپنی ماں کو نچاؤ، اپنی بہنوں کو نچاؤ. پاکستان کی غیرت مند قوم کی بیٹیوں کو نچانے والے بے غیرتوں، ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے. تمہاری غیرت تماشا ہے، ہماری غیرت محمد عربی کی ناموس اور عزت ہے. ان کی غیرت تماشا ہے، شور شرابہ ہے، اور ہماری عزت زہرا کا بابا ہے. ہمارا جینا مرنا رسول اللہ کے لیے ہے، ہماری طاقت و قوت مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا سب کچھ آمنہ کے لال کے لیے ہے، ان کا دولت اور مال کے لیے ہے. محمد کے غلاموں کا سب کچھ آمنہ کے لال کے لیے ہے. لیکن نبی کے پیارے غلاموں، اس پہ عالم کفر جو کچھ کر رہا تھا وہ کامیاب کیسے رہا؟ اخبارات نے لکھا صبح 6 بجے ہوتے اور یہاں کی بنت حوا، مائیں بہنیں بیٹیاں اور نوجوان اور بزرگ اس تماشے کرکٹ کے کھیل کے لیے ٹکٹیں لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے. اب مجھے آپ بتائیں، یہ پھر حکمران جو ہوتے ہیں یہ جتنے کمینے ہوتے ہیں اتنے تیز بھی ہوتے ہیں. یہ قوم کی نفسیات کو سمجھتے ہیں کہ قوم کیا چاہتی ہے، نسل کیا خواہش رکھتی ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں. ہماری یہی کامیابی ہے، ان کی کامیابی یہی ہے، وہ کہتے ہیں ہماری کامیابی یہ ہے. ہم قوم کے خواہشات اور ان کے خیالات کو جانتے ہیں. 6 بجے لائن میں لگے ہیں. ٹکٹ کس چیز کی ہے؟ تھوڑا ہولی بولیے. میچ کی ہے. اور ایک ٹکٹ یہاں روز 5 ٹائم بھی بکتی ہے. تھوڑا ہولی بول سکتے ہیں آپ؟ وہ 5,000 پہ تھی، پتہ نہیں کتنے کی تھی، 500 کی تھی، وہ کتنے کی تھی. یہ فری کی ٹکٹ ہوتی ہے، یہ جنت کی ہے، یہ جنت کی ہے، یہ کامیابی کی ہے، وہ فحاشی کی ہے. اس کے پیسے ہیں،
یہ فری ہے، وہاں تماشا ہے، یہاں کامیابی ہے۔ اور قوم کدھر گئی؟ تو پھر ایسے یاد کر لیجئے، جب قوم مردہ ہوتی ہے تو حکمران پھر مردہ خور ہوتے ہیں۔ یہ آپ اور مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم نے کس کو چنا، کس کو لائے اور کیا کرنے والے ہیں، مجھے اس سے سروکار نہیں۔ میرا کام ہے حق کی آواز آپ تک پہنچانا۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید کو سنیے۔ فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُغْلِقَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حکمرانوں کو، مالکوں کو، وہاں کے سلاطین و امراء کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ حکمران اس میں نافرمانی کرتے گئے۔ ہم کہتے گئے، حکم دیتے گئے اچھائی کا، ہم حکم دیتے گئے عبادات کا، ہم حکم دیتے گئے انصاف کا، ہم حکم دیتے گئے بے حیائی، فحاشی، عریانی کے خاتمہ کا، اور وہ اس میں حکم ماننے میں، عمل کرنے میں نافرمانی کرتے گئے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے تب ان پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کیا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خبیرا بصیرا۔ پھر ہم وہ اس بستی کو تباہ کر دیتے گئے جس بستی، حکومت، علاقے، ملک کے، قوم کے جو سربراہ بات نہ مانے، فرمایا پھر ہم اس بستی کو پہلے لوگوں کو حکم دیتے گئے، عمل نہ ہو پھر برباد کرتے گئے۔ فرمایا نوح کے بعد ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا گئے، بہت سی قومیں ہلاک ہوئی گئے، اس لیے وہ حسین بھی تھی، وہ کاروباری بھی تھی، وہ بزنس مین بھی تھے، وہ تاجر بھی تھے، لیکن انہوں نے ہمارے احکام کو نہ مانا۔ اس دھرتی کے تاریخ سے ان کی تاریخ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلام اور تاریخ انسانی میں زندہ و جاوید وہ رہتا ہے جو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے جینے کی بجائے اللہ کے احکامات اور قرآنی آیات اور حکم خداوندی پر عمل کرنے والا ہو۔ اللہ کو بندہ وہی پسند گئے جس کی زبان سے ہمیشہ، اور جس کے کلام سے، جس کی سوچ سے، جس کی فکر سے، جس کے ترجمانی سے اور جس کی بات چیت سے مصطفیٰ کریم کی عظمت و نبوت و رسالت کی اطاعت و فرما برداری کا تصور موجود ہو۔ اللہ کو انسان وہی پسند ہے جو اس کے محبوب، اس کے نوکر، اس کے محبوب علیہ السلام کی غلامی والا ہو۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ ہود میں؟ فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَلْغَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ
ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ اس معاشرے، اس سوسائٹی میں ہر بندے کا کام ہے اپنا اپنا کام ادا کرے۔ نبوت اور رسالت کی نوکری، غلامی اور خدمت والا ہر ایک بحیثیت مسلمان، بحیثیت نبی کا غلام، اس کا حق بنتا گئے وہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات ہو، اسلام کی رفعت و عظمت کی بات ہو تو میدان میں اپنا کردار، ورنہ قومیں ہلاک ہوتی گئے، بستیاں اجڑتی گئے، ملک تباہ ہوتے گئے۔ اور قرآن نے ہر بندے کے حکم کے تصور کو بیان کیا، فرمایا پس ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلی قوموں میں ایسے اہل خیر موجود ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکنے والے ہوتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جنہیں ہم نے ان قوموں سے میں اللہ کریم فرماتا گئے فحاشی اریانی بے حیائی پھیلانے والی اور فساد کرنے والی قوموں میں بچا لیا، اور ظالم لوگ تو اسی عیش میں پڑے رہے جن کا سامان انہیں فراوانی سے دیا گیا، وہ اپنے بنگلے میں، اپنی لگژری گاڑی میں، اپنے کاروبار اور عیش و عشرت ٹھاٹ باٹ میں پڑے رہے۔ فرمایا پھر وہ جب اس میں پڑے رہے کیا ہو رہا گئے، مجھے کیا میں تو سکون میں ہوں، کیا ہوا مجھے کیا میں تو گھر میں کاروبار بزنس میں مصروف ہوں، کیا ہوا یار تم کیا کہہ رہے ہو، کہاں کیا ہو رہا گئے، میرا اس سے کیا سروکار ہے۔ قرآن کہتا گئے وہ اسی آسانی اور فراوانی اور آسائش و عشرت کے سامان میں مبتلا ہوئے تو وہ بھی ہلاکت و بربادی سے دو چار ہوئے، وہ بھی مجرم بنے رہے۔ قرآن کہتا ہے وہ بھی مجرموں میں شامل، چپ رہنے والے، خاموش رہنے والے، دین، ایمان، عظمت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ لٹتی رہے، اور بندہ کہے شور شرابے شغل تماشے میں مصروف قوم، اپنے کاروبار و بزنس کو، تجارت کو بچانے والی قوم اپنے کام میں مگن رہی، وہ اپنے اصل کام کو بھول گئی۔ اللہ فرماتا گئے وہ جو فساد کرنے والے، وہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان میں یہ بھی ملوث ہیں جو جرم پر چپ رہے۔ امام زین العابدین پاک نے ارشاد فرمایا مجھے کوفیوں کے کردار پہ، ان کے ظلم و وحشت اور بربریت پہ میں اتنا افسردہ نہیں ہوا جتنا میں لوگوں کی خاموشی اور اس ماحول کو دیکھ کر خاموش رہنے کی وجہ سے، جو چپ تھی، خاموشی تھی، اپنے اپنے کاروبار اور لگن میں مصروفیت، یہ کیا نظام ہے؟ لوگوں کی خواہش تمنا لادینی قوتوں کی یہ ہے تمہیں جز وقتی مومن بنائے، 8 دن کے بعد جمعہ مسلمان، 5 وقت نماز مسلمان، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ اغیار جیسا، مرنا جینا مسلمان جیسا رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا موقع نہیں ملتا، پتہ نہیں زندگی کی شام کس موڑ پہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے اور تیرا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ایسے تباہ کرے حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اللہ یہ چاہتا ہے بستی کو تباہی بربادی، ملک و ملت کو بچانے کے لیے ضروری ہے کوئی تو ہو جو یہ بات لوگوں کو بتا رہا ہو ہم مرنے والے ہیں، ہم جانے والے ہیں، ہم ختم ہونے والے ہیں، آئیے مرنے سے پہلے اپنے اس خوبصورت زندگی کے خاتمے کے اہتمام کے لیے سوچیں کہ مرنے کے بعد کس کو کیسے ملنا ہے، تاکہ رحمت کونین علیہ السلام کے دربار میں شرمندہ نہ ہو۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ ایسے تباہی نہیں کرتا، ایسے قوموں کو، بستیوں کو برباد نہیں کرتا جہاں حالانکہ ان میں اصلاح والے لوگ بھی موجود ہوں۔
اب جب اصلاح والے بھی ساتھ شامل ہوں تو پھر حق کی بات کہاں سے نکلے اور کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن میرے نبی کے پیارے غلاموں، تصور یہ ہے جب پوری کی پوری قوم اس بے حیائی اور بدکاری میں ملوث ہوگی تو پھر قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی تو اعلان کرتا گئے، فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ کا قرآن فرماتا گئے ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے اس قوم کو، اس اللہ کریم جب اپنے بندوں کو، اپنے مخلوق کو انعام عطا فرماتا گئے تو انعام کو جو وہ کسی قوم پر کرتا گئے تو اس وقت تک اللہ فرماتا ہے نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو خود نہیں بدلتی۔ جب کوئی بدلنے کی خواہش رکھے، آرزو کرے، تمنا کرے، پھر بدلتی گئے، اور اللہ قرآن فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وہ کوئی کتنا بدلنا چاہتا گئے، کتنا بدل رکھا گئے، یہ اللہ جانتا بھی گئے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اس کو پتا گئے کون کتنا بدلنا چاہتا گئے۔ پھر یہ ارشاد ہوا سورہ الرعد میں، فَمَا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہ کر لے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت لانا چاہتا گئے تو پھر اس آفت و مصیبت کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال سکتی، کوئی ٹال نہیں سکتا، اور ناغیوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں پھر کوئی مدد کرنے والا ہوتا گئے۔ ہم نے کیا کچھ کیا، کس نے کتنی اپنے طور پر اپنی طاقت و قوت کا اس نے لگایا، کس معاملے کس کام میں لگایا۔ میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں، انسانیت کی عظمت اور عفت کی بات اللہ کا قرآن کر رکھا گئے، اور پھر سب سے پہلے ایمان والوں کے جو تقاضے بیان کیے گئے، اور کسی کے لیڈر پہ بھونکنے والوں، کسی کے قائد پہ اور کسی اپنے قائد کی حفاظت کے لیے انسانیت سے بھی آگے گزرنے والوں، اپنی قیادت کے لیے زبانیں کھولنے والوں، اپنے لیڈروں کے لیے زبانیں کھولنے والوں، اور غیرت حمیت تم نے ہر چیز کھو دی ہے، لیکن قسم ہے رب کعبہ کی، انسانیت کی عظمت اور عفت کے معیار کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اگر کسی کی کوئی اچھائی ہے وہ تیرا کرے یا میرا کرے، اپنا کرے یا بیگانہ کرے، اس کو مان کر کہا کرو، کیونکہ جب تم جھوٹی گواہی کسی کے لیے دو گے، جب تم کسی کے لیے کسی کی برائی کرو گے، جب تم کسی کے لیے کسی کی توہین کرو گے، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اس میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، ایمان کی دولت پانے والوں، اللہ کے لیے قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔
کوئی قبر میں نہیں جائے گا، کوئی تمہارا یار نہیں بنے گا، کوئی غم گسار نہیں بنے گا۔ تمہاری زبانیں جو باقی چیزوں کے لیے ہلتی ہے، دین کے لیے بھی ہلی، مصطفیٰ کی عزت کے لیے بھی ہلی، ناموس رسالت کے لیے بھی ہلی۔ اپنوں کے لیے تم نے کیا کیا نہ کیا، ہر جھوٹ اور فراڈ، ٹیبل ٹاک میں بیٹھنے والے، ٹاک شوز پر بھونکنے والے اپنے اپنے لیڈروں کے لیے کیا نہیں کرتے، لفافہ اینکر ہو یا جسم فروش، موم بتی مافیا ہو، کس نے کیا کیا نہیں کیا۔ لیکن آئیے ذرا دیکھیے تو صحیح، جس کے لیے کائنات اللہ نے بنائی اس کے لیے کیا کیا۔ دین مصطفیٰ، ایمان کی دولت، قرآنی آیات، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، اس کے لیے ہم نے کیا کیا۔ علامہ آلوسی نے کہا اللہ کی قسم ہے اگر حضور نہ آتے تو شاید انسانیت بندروں اور خنزیروں سے بھی بدتر ہوتی۔ جس مصطفیٰ نے تمہیں انسانیت کے وقار سے آشنا کیا، عظمت و رفعت سے تمہیں آگاہ کیا، تمہارے دل و دماغ میں ماں بیٹی بہن کا تقدس دیا، جس مصطفیٰ کے آنے سے تمہیں پتا چلا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ستیلی ماں تو منڈیوں میں بک رہی تھی، بہنوں کی عفت عصمت پامال ہو رہی تھی، اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جلوہ گری سے بہن کی بیٹی کی تربیت میں جنت کی ضمانت قرار پائی۔ آج کیسا ہے انسان جسے ہر چیز یاد ہے، دوست یاد ہے، لیڈر یاد ہے، قائد یاد ہے، اپنے یاد ہے، پارٹیاں یاد ہے۔ اس قوم کو اگر یاد نہیں ہے تو نبی یاد نہیں ہے۔ کیسی قوم ہے، کیسا مسلمان ہے، کیسا اسلامی جمہوری مملکت ہے، حکمرانوں کے منہ سے زبان میں، ان کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بیچارے تو غیرت حمیت دے چکے ہیں، وہ بک چکے ہیں، ان سے توقع نہ رکھنا، ان سے ہمیں یہ توقع نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بتا دیا پہلے ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے۔ کیا لاہور میں تماشا کرنا، حکمرانوں نے کہا ہماری عزت کا مسئلہ ہے، وہ کھیل تماشا، بنت حوا کا ناچ گانا، ڈھول ڈمکا، فحاشی اریانی ان کے لیے مجبوری ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ آئے تھے، وہ کہتے تھے بسنت ہماری مجبوری ہے، اس سے پہلے بھی آئے تھے، وہ کہتے تھے میراتھن ریس ہماری مجبوری ہے۔ میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، لڑکیوں کو دوڑانا نچانا ان کی مجبوری، کھیل تماشا، ڈوری سے معصوم بچوں کی گردنیں کٹے، یہ کھیل پہلو کی مجبوری، بنت حوا کو نچانا اور اس کے رقص و سرود کو لائیو اپنے کیمروں کے تھرو سے دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ان کی مجبوری ہے۔ تو پھر ڈوگا باغ کے منبر کی مجبوری بھی ہے۔ سن لو، اللہ کی عزت و کبریائی کی قسم ہے، یا تو مجھے زار کا ٹیکا لگا دو، یا تو ہمیں چوک پہ کھڑا کر کے مار دو، ہمارے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ورنہ میری بھی مجبوری ہے۔ میں بھی اس قوم کو بتاؤں گا ہمارا جینا مرنا صرف محمد عربی کے لیے ہے۔ ہم بھی بتائیں گے ہماری بھی مجبوری ہے، اور میں جن سے مخاطب ہوں یقیناً ہم سب کی مجبوری ہے۔ ڈوگا باغ میں آنے والوں، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جب بھی میں منبر رسول پہ بات کرتا ہوں تو میں آپ سب کی ترجمانی حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں گنبد خضرا کے مکین کے حضور عرض کر رہا ہوں، ہمیں انسانیت اور وقار دینے والے آقا
اس غریبوں کی لاج رکھنے والے لجپال، بیواؤں یتیموں کا آسرا بننے والے کریم، لامکاں پہ جا کے ہمیں نہ بھولنے والے آقا، مزار پر انوار پہ لبوں کو کھلا کے امت کی مغفرت کی دعائیں مانگنے والے لجپال، غاروں میں غمارے لیے رونے والے کریم لجپال، لوگوں کی مجبوری ہے، ان کی مجبوری ہوتی ہے تو اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے باغر سے وہ بدماش شہزادوں کو بلاتے ہیں، آقا میری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں صرف تیری عزت و عظمت عزیز ہے، آقا ہم مرنا چاہتے ہیں تو تیرے لیے، اور ہمیں تیرے اللہ کی عزت کی قسم میں جینا چاہتے ہیں تو تیری عزت و عظمت کے لیے۔ مومن کو کچھ یاد نہیں ہوتا، مومن کو کچھ یاد نہیں ہوتا، مومن کو صرف نبی، تھوڑا ہولی بولے، مومن کو صرف نبی اور کاروبار عزت ہے، یہ سارا کچھ حضور کے صدقے ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ ہم کہتے گئے دور حاضر کے حکمرانوں، اگر تم نے درندگی اور وحشت اور بربریت کا مظاہرہ چھوڑا نہیں، اگر یہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے رہے تو سن لو تم سے پہلے بھی کچھ لوگ موجود تھے جو اپنے آپ کو سب کچھ کہتے تھے، آج وہ تاریخ میں ذکر تک مر چکا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو آؤ، محمد عربی کی عزت و ناموس کے لیے ایک قدم اٹھا لو، اللہ کی قسم میں تمہیں میرا رب اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اور سنو، پاکستان کی قوم جسٹس افتخار کے نعرے بھی لگاتی رہی، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے نعرے لگائے، لیکن آج جمعہ ڈوکا باغ کا جمعہ کا یہ حسین اور عظیم اجتماع، سیالکوٹ کا سب سے بڑا غیرت مند مسلمانوں کا اجتماع، ہمارے اس دور حاضر میں مسلمانوں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اور پاکستان کے نظام عدل کے لیے خوشی کی لہر جو ہمارے تصورات میں الحمدللہ آ چکی ہے، ہم پوری قوم اور ڈوکا باز مرکز کا، سیالکوٹ کا، شہر اقبال کا یہ سب سے غیور مجمع اس خوبصورت فکر رکھنے والے جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو خراج تحسین پیش کر کے کہتے ہیں، تم نے اپنی ماں کی خوبصورت لوری کی لاج رکھ لی، تم نے اپنی ماں کے دودھ کی لاج رکھ لی، تم نے محمد عربی کی غلامی کی لاج رکھ لی، تم نے ناموس رسالت کی بات کی ہے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب، ہزاروں جج مرے، لاکھوں مرے گے، لیکن قسم ہے اللہ کی تو ہمیشہ محمد کے غلاموں کے سینوں میں زندہ رہے گا، اس لیے کہ تو آج سے اس پوری قوم کا ہیرو بن چکا ہے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ کیمرے نے رعایت نہیں دینی، جس کا بوتھا سجا ہوا ہے نا اس کی رعایت نہیں کرنی کیمرے نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ضروری نہیں کہ سارے محبت والے ہوں، کچھ بیچارے دوسرے بھی تو ہوتے ہیں نا، لیکن سنو میں پھر کہہ رہا ہوں، جرنیل بھی مرے، جج بھی مرے، حکمران بھی مرے، حکمرانوں نوشتہ دیوار پڑھ لو، ہمیں مار دو، ہمیں زہر کا ٹیکا لگا دو، ہمیں برباد کر دو، لیکن اللہ کی قسم میں یہ قیامت تک پاکستان رہے گا اور اس میں اونچا جھنڈا محمد عربی کی عزت و ناموس کا رہے گا۔ تمہارے ایکشن پلان، تمہاری دہشت گردی سے ڈرامے بازی،
میرے نبی کے پیارے غلاموں، حکمرانوں نے کیا کہ سپیکر بند کرو مسجدوں کے، سبحان اللہ، ناچ گانے کی اجازت، سپیکر بند، اور گراؤنڈ کے آس پاس مسجدوں میں نمازیں، بول جس کا ضمیر زندہ ہے، مسجدوں کی اذانیں بند، نمازیں بند، اور وہ آنے والے معزز مہمان، ان کو جس پروٹوکول، یہ کیا ضروری ہے، اگر تم نے کروایا اور کرا دیا تو اس کے بعد اٹھنے والا یہ طوفان، اس پہ بھی تیرے کتوں کی زبانیں کھلتی اور بتاتے کہ ہم حکمرانوں کے اشاروں پہ ناچنے والے نہیں، ہم رسول اللہ کے لیے جینے والے گئے، وہ زبانیں خاموش کیوں گئے؟ یہ ملک تمہارے باپ کی جاگیر نہیں گئے، یہ محمد عربی کی خیرات ہے۔ صرف غیرت مند بندہ بولے یہ ملک حضور کی، اونچا بولو، حضور کی، یہ کملی والے کی بھیک ہے، یہ مصطفیٰ کی عطا ہے، یہ نبی کی خیرات ہے، اور پاکستان کا جھنڈا گنبد خضرا کا عکس ہے، اور پاکستان کا وجود مدینہ طیبہ کا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، یہ آسما جہانگیر جیسی بے حیا، بدکار، اسرائیل کی ایجنٹ، انڈیا کی وہ کتیا کے لیے نہیں، یہ ملک داتا علی حجویری کے نوکروں کے لیے ہے۔ جس کو پریشانی ہوئی وہ منہ نیچے کرے۔ ہم کہتے ہیں، میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جن ماؤں کے بیٹے وکیل تو بنے مگر لوری درود کی لے کر آئے، ان وکلاء کو سلام جس نے اس کتیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا گیا کہ میں حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کا مقدمہ نہیں چھوڑ سکتا، اور عدلیہ میں بیٹھے ہوئے اس خوبصورت حسین انسان کو ڈونگا باغ اور سیالکوٹ کے سارے غیرت مند لوگوں کا سلوٹ۔ ہم کہتے ہیں شوکت صدیقی تیرے آنسو کی لاج وزیر داخلہ نہ رکھے، پاکستان کو لوٹنے والی یہ جب بیوکریسی نہ رکھے کوئی بات نہیں گئے، گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ میں تیری یہ خوبصورت باتیں پہنچ گئی گئے۔ کیونکہ جو ان کے نام پہ لٹتا گئے، کٹتا گئے، مرتا گئے، جو کچھ شیروں کی طرح دھاڑتا گئے، وہ مصطفیٰ کریم کا اس پہ دست کرم۔ میں نہیں کہتا، بولنے کے تاجدار نے کہا جو میرے آقا کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، بات کرے، اس پر مصطفیٰ کا دست کرم بھی ہوتا گئے، نگاہ ناز بھی ہوتی گئے۔ ہمارے ملک کے بہت بڑے بڑے ججوں پر امریکہ کی نظر، حکمرانوں کی، ہولی بولو، حکمرانوں کی نظر، کسی پہ اپوزیشن کی نظر، کسی پہ پی پی نون پی ٹی آئی کاف کی نظر، کسی پہ انڈیا کی، امریکہ کی، برطانیہ کی نظر، شوکت عزیز تجھ پہ مصطفیٰ کی نظر۔ تجھ پہ کملی والے کی نظر۔ یہ کوئی ہے تھوڑا کہہ دیتا ہے، کو تھوڑا کہہ دیتا ہے، یہ جب ایمان اندر آتا گئے تو پھر زبان کے ذریعے اظہار بھی ہوتا گئے۔ یہ جو ڈونگا باغ کے لوگ حضور کی عزت و ناموس کی بات سن کے یہ سبحان اللہ کہتے ہیں، بڑے بڑے معزز ان کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ قسم
है रब की, क्योंकि ये मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामूस के रखवाले बैठे गए। नामूस रिसालत के लिए कोई चीज याद, या तो पहली रात का दूल्हा हो, उसकी जिंदगी के अरमान हो, उजले अरूसी को, और फिर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और नामूस की बात कानों में पड़े। आवाज देने वाला आवाज लगाओ, मुसलमानों उठो, मुस्तफा की इज्जत की हिफाजत के लिए आजरा इमाम मालिक से पूछ। हारून रशीद ने पूछा, अगर कोई कुत्ता दरिंदा हुजूर की इज्जत पे हमला करे, उम्मत को क्या करना चाहिए? फरमाया उसकी हड्डी पसली एक करके उस दरिंदे के टुकड़े कर दे। कहा ना कर सके तो इमाम मालिक का चेहरा फौरन जलाल में आया। फरमाया फिर उम्मत को रहने का हक नहीं है, उस उम्मत को डूब के मर जाना चाहिए जिस दौर में मोहम्मद अरबी पर कुत्ते भौंक रहे हो। मेरे नबी कायनात अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, फिर दौड़ा, कानों में आवाज पड़ी, हुजूर की इज्जत के लिए मैदान में उतरो। दूल्हा दौड़ा, दूल्हा हुजला अरूसी, सुहाग रात, मुस्तफा का गुलाम हर चीज छोड़ के एकदम दरवाजा खुला। शोर सुन के मां आ गई। बेटा कोई नाराजगी, कोई ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा, कहते हैं अम्मा कुछ नहीं है, जिसके दरबार में बिका हुआ हूं। मालिकों की आवाज आ गई। क्या आवाज है अम्मा? मुस्तफा के दीन के लिए, इज्जत के लिए दौड़ के रसूलुल्लाह के दरबार में, हुजूर के लश्कर में शामिल। गुस्ल जनाबत फर्ज था, दौड़ के गया, देर न हो जाए। हौली बोलो। दुकान कैसे बंद करें, घर कैसे छोड़ें, बच्चों का क्या बनेगा, क्या करें, कैसे करें, कब करें, कैसे करें। और नहीं नहीं, दुल्हन खुजला रूसी, सुहाग रात, सब कुछ गया। नहाने में भी देर हो जाएगी, आका की बारगाह में जल्दी पहुंच जाऊं। हुजूर की दरबार में करीम के गुलामों में पहुंचा, लड़े, लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने शहीद और गाजियों को, जख्मियों को लाओ। सारे लाए गए। जिसके लिए लड़ा वो बेखबर नहीं है, वो बेखबर है। बोलो बेखबर है। सिद्दीकी की बात तो अखबारात और मीडिया में आई, लेकिन उसकी तो खबर भी नहीं आई थी। ये तो खुश नसीब है कि दुनिया जान गई, लाखों आशिकों ने दिल में जगह दी। किसी को नहीं पता, लेकिन जिसके लिए लड़ा, नवाज शरीफ के लिए, जरदारी के लिए, इमरान खान के लिए, भुट्टो के लिए, जिया के लिए मरे लोग, क्या मिला? उनके बच्चों को नौकरी, यही कोड़े लगे, बच्चों को नौकरी, वजारत, यही मिला। गिन के बता दो कितने लोग थे, नाम बता दो कितने, नहीं पता तो जानते भी नहीं। आज पूछो हुक्मरानों को, उनका नहीं पता जो इनके नाम पे मरे, पता ही नहीं कहां थे, कैसे थे। हुजूर के नाम पे बंदा मरा, फरमाया शहीद लाओ, जख्मी लाओ, सारे लाए गए। मेरे करीम ने फरमाया मेरा हंजला क्यों नहीं आया? हुजूर हमने देखा, लड़ते तो देखा, लेकिन पता नहीं कहां गया। हुजूर तो अपने गुलामों को बताना चाहते, जो मेरे नामूस के लिए जितनी जल्दी करे उतना ऊंचा उड़ता गए।
میرا حنظلہ کہاں، میرا حنظلہ کہاں؟ صحابہ کہہ رہے حضور لڑتے دیکھا، اب نظر نہیں آیا۔ دیکھا سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے، حضور مسکرا پڑے، زمین پہ بیٹھ کر کریم آقا مسکرائے۔ حضور حنظلہ ملا نہیں، کہیں دشمن اٹھا کے نہ لے گئے ہو؟ مسکرا کے فرمایا دشمن اٹھا کے نہیں لے گئے، فرشتے لے کے گئے۔ فرشتے لے کے گئے، اس کو غسل دے رہے گئے۔ خلوت حنظلہ کی تھی، مصطفیٰ کو خبر، غسل حنظلہ کا تھا، خبر مصطفیٰ کو تھی، شہادت حنظلہ کی تھی، خبر مصطفیٰ کو تھی۔ تو بریلی کے بابے کا حق بنتا گئے وہ یہ کہے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا گئے ہو جو بے خبر غلاموں سے وہ آقا۔ اس لیے آئیے اپنے ماحول، تہذیب، ملک، بستی، قریہ، قوم، علاقہ، نسل بچانے کے لیے ضروری ہے آؤ حضور کی اتباع میں، سرور کونین کی تابعداری میں ایک ہو جائیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے آپ، میری طرح کمزور ہیں تو اپنے دل میں ان کمینے حکمرانوں کی نفرت تو رکھ سکتے ہیں۔ میں صرف زندہ ضمیر لوگوں سے مخاطب ہوں، ان لوگوں کے بارے میں نفرت تو رکھ سکتے ہیں جو عشاقان رسول کو پھانسی پہ لٹکائیں، نفرت تو رکھ سکتے ہیں جو مصطفیٰ کے غلاموں کو اذان و درود کی وجہ سے کڑیاں لگائیں، ان درندوں اور وحشیوں کمینوں کے لیے نفرت تو رکھ سکتے ہو، جو اپنی قائد اور لیڈر اور پارٹی قائد کے لیے بھونکنے والے ہوں اور حضور کی ناموس پر جن کی زبانیں گنگ ہوں ان کے لیے نفرت تو رکھ سکتے ہو۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ مجھے ایسے لیڈروں، ایسی پارٹی اور ایسے بھونکنے والوں سے ہمیشہ نفرت رکھ کے ان سے دور رہ کے اپنے دل کو حضور کے نام لگا کے اس دل کو حضور کے گلشن محبت سے آباد کر کے اس شاق کو سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب